السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمتیں، التی، جو، انعمت، میں نے کیے، علیکم، تم پر، وانی فضلتکم، اور میں نے بزرگی دی تم کو، علی العالمین، جہانوں پر۔ پیارے ویورز، یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام اور فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ پوائنٹ 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ پوائنٹ 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہے۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد خدمت دی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اسی لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور پرستوں کا قبلہ رہا۔ پوائنٹ 4، پچھلے 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرارداد جرم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی بے کم و کاست پیش کر دی،
اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ پوائنٹ 5، اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرما برداری کا پل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلے اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ نیز مشرکین عرب بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا ہے، لہٰذا ان میں سے بھی کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر 7، پھر یہ بات اشارہ ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل علیہ السلام میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں، اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل کا قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ ختم ہو گئی، لہٰذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے، اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے۔ ہٹ درمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔